الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة رعد وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل صنوان غير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعدها على بعد في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ ترجمہ: اور زمین میں کئی طرح کے قطعات ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے، اور انگور کے باغ اور کھیتی اور کھجور کے درخت، بعض کی بہت سی شاخیں ہوتی ہیں اور بعض کی اتنی نہیں ہوتی، باوجود یہ کہ پانی سب کو ایک ہی ملتا ہے، اور ہم بعض میووں کو بعض پر لذت میں فضیلت دیتے ہیں۔ اس میں سمجھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ جیسے کہ پچھلی آیت کی تفسیر میں بیان ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمانوں کو بلند بنایا۔ بلند آسمانوں کے مقابلے میں یہاں پست زمین کا ذکر کیا۔ آسمان کے ساتھ چاند سورج کا بیان ہوا تھا کہ ہر ایک کی رفتار الگ ہے اور ہر ایک کا کام جداگانہ ہے۔ ایک کی گرم و تیز شعاعیں جو کام کرتی ہیں، دوسرے کی ٹھنڈی اور دھیمی چاندنی سے وہ بن نہیں پڑتا۔ اسی طرح یہاں زمین کے مختلف احوال اور اس سے تعلق رکھنے والی مختلف چیزوں کا ذکر فرمایا۔ کہیں پہاڑ کھڑے ہیں، کہیں دریا رواں ہیں جو میوے اور پھل پیدا کرتے ہیں۔ ان میں بھی شکل، صورت، رنگ، مزے، چھوٹے بڑے بلکہ نر و مادہ کا اختلاف ہے۔ کبھی زمین دن کے اجالے میں روشن ہو جاتی ہے، کبھی رات کی سیاہ نقاب منہ پر ڈال لیتی ہے۔ پھر طرفہ تماشا یہ ہے کہ چند قطعات زمین جو ایک دوسرے سے متصل ہیں، ایک پانی سے سیراب ہوتے ہیں، ایک سورج کی شعاعیں سب کو پہنچتی ہیں، ایک ہی ہوا سب پر چلتی ہے، اس کے باوجود اس قدر مختلف پھول پھل لاتے ہیں، اور باہم پیداوار کی کمی زیادتی کا اتنا فرق ہوتا ہے جو دیکھنے والوں کو حیرت زدہ کر دیتا ہے۔ غور و فکر کرنے والے ان نشانوں کو دیکھ کر سمجھ لیتے ہیں کہ ایک ہی ابر رحمت کی آبیاری یا ایک ہی آفتاب ہدایت کی موجودگی میں انسانوں کے مادی اور روحانی احوال کا اختلاف بھی کچھ مختلف نہیں۔ انہی آیات کو سمجھ کر جو سلیم الفطرت لوگ ہیں، جو سچے دل سے ان آیات پر غور کرتے ہیں، وہ اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اور جو بدبخت ان آیات پر غور و فکر نہیں کرتے اور محض جانوروں کی طرح ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ نرے جانور کے جانور ہی رہ جاتے ہیں اور ہدایت حاصل نہیں کر پاتے۔ ان چیزوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ لامحدود قدرت کا کوئی زبردست ہاتھ آسمان سے زمین تک تمام مخلوق کے نظام ترکیبی کو اپنے قبضے میں لیے ہوئے ہے، جس نے ہر چیز کی استعداد کے موافق اس کے دائرہ عمل اور اثر کی بہت مضبوط حد بندی کر رکھی ہے۔ پھر ایسے لامتناہی قدرت و اختیار رکھنے والے خدا کو کیا مشکل ہے کہ ہم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہ کر پائے، اور اس عالم کے مخلوط عناصر کی کیمیاوی تحلیل کر کے ہر خیر و شر کو اس کے مستقر یعنی اس کے ٹھکانے پر نہ پہنچا دے۔ بلا شبہ یہ کام اللہ کو بہت آسان ہے اور وہ یہ کام آخرت میں فرمائے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے، ہماری بصیرت کی آنکھیں کھول دے اور مسلمانوں کو متحد فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔